بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے ایک کتاب شروع کر رکھی ہے الادب العربی عبر العصور، تو اس سلسلے میں ہم اس کو بس ایک سطحی مطالعہ کر رہے ہیں، سرفیس اسٹڈی، مفہومی طور پہ لفظ بہ لفظ نہیں پڑھ رہے۔ تو ہم نے پہلے ادب جاہلی کے متعلق پڑھا، آج ہم اس سیریز کا دوسرا لیکچر ہے الادب العربی فی صدر الاسلام۔ اسلام کا جب مطلب ہے کہ اسلام جب آیا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے جو حضور کی بعثت سے لے کے سیدنا علی بن ابی طالب کی وفات تک، اس میں سارے خلفائے راشدین، یہ اسلام صدر اسلام مطلب ہے کہ یہ زمانہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں مختلف ادب مختلف طریقوں سے پروان چڑھا ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے مصادر ہیں اس عصر اسلامی کے، تو وہ قرآن ہے، حدیث ہے اور ادب جاہلی ہے۔ ادب جاہلی میں یہاں نثر بھی تھی، شعر بھی تھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نثر میں خطبے شامل تھے، حضور علیہ والسلام کے خطبات، پھر خلفائے راشدین کے، سیدنا علی بن ابی طالب کے، تو یہ نثر کی صورتیں بنتی ہیں زیادہ جو خطبے ہیں۔ اور باقی جو ادب جاہلی کے شعر تھا، مخدرمین شعراء تھے، اور سب سے بڑے جو مصادر ہیں اس عصر کے ادب کے مصادر، وہ قرآن کریم اور حدیث شریف ہیں۔ جن سے قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور بلاغت جو ہے وہ اپنے نقطہ کمال میں پہنچی ہے اس کلام میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر حجت قائم کی ہے، کیونکہ یہ قریش میں نازل ہوا، قریشی بڑے بلیغ فصیح لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیول سے اوپر جا کے بلاغت کا اہتمام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں بتایا گیا کہ 114 صورتیں ہیں، تو جو کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کیا ہے کہ چھوٹی آیات ہیں، اور وہ عقائد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، مخلوقات میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جنت و دوزخ، جنت کے بارے ترغیب اور دوزخ سے ڈرانے کے بارے، یہ مضامین ہیں مکی صورتوں میں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ لمبی آیتیں ہیں، اور ان میں پھر مطلب ہے کہ جو معاشرتی معاملات ہیں ان کی تعلیم ہے، اخلاقیات ہیں، عبادات و معاملات، یہ چیزیں۔ اعجاز القرآن کے قرآن معجزہ ہے، تو سب سے بڑا اعجاز کیا ہے اس میں؟ اب دیکھیں کہ جو نبی بھی جس زمانے میں آیا، اس وقت جو بھی وہاں پہ چیز رائج تھی یا جس چیز کا بھی دورہ تھا، اس کا سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ فار ایگزامپل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فَلَمَّا كَانَ السِّحْرُ مُنْتَشِرًا فِي زَمَنِ موسیٰ علیہ السلام، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یہ جو جادوگری تھی یہ بہت پھیلی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا فرمایا کہ جو ان سب پہ بھاری تھا، کہ ان سارے جادوؤں کا توڑ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس وقت مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ کوڑ کا اور یہ ابرص، یہ مرضیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ ہاتھ لگاتے تو یہ حتیٰ کہ مردے زندہ ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح بات آتی ہے حضور علیہ السلام پہ کہ حضور علیہ السلام آئے تو عرب جو تھے وہ علم البیان، بلاغت، وہ مطلب ہے کہ نقطہ عروج تک پہنچے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں نا زمانے جاہلی کا کلام، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس سے مزین کیا کہ بلاغت کا وہ شاہکار دیا کہ وہ آکے بکے رہ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب ہے کہ یہ اسلوب رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو قرآن کریم کا اسلوب ہے اس میں جو مین باتیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید تکرار کرتا ہے، جیسے یہ کچھ آیتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا وَيْلٌ یومئذ للمکذبین، تو ان کا بار بار تکرار ہوا ہے۔ تکرار کس لیے ہوتا ہے؟ وَذَلِكَ لِتَثْبِيتِ الْمَعْنَى فِي النُّفُوسِ، کہ نفسوں میں، دلوں میں جو معنی سمجھایا جا رہا ہے وہ ثبت کر دیا جائے، وہ مطلب ہے کہ اس کو اندر ڈھال دیا جائے۔ اس کے بعد التفات ہوتا ہے، انتقال کوئی کہتے ہیں، ایک مطلب ہے کہ یہاں پہ لکھا کہ وَهُوَ الْإِنْتِقَالُ مِنْ ضَمِيرٍ إِلَى ضَمِيرٍ كَأَنْ يُنْتَقَلُ مِنْ ضَمِيرِ الْغَائِبِ إِلَى الْمُخَاطَبِ أَوْ الْمُتَكَلِّمِ كَقَوْلِ الْقرآن، کہ پہلے ضمیر مخاطب کی استعمال ہو رہی ہے، غائب کی ہو رہی ہے،
تو وہاں سے التفات کرنا، انتقال کرنا مخاطب کی طرف، تو اس چیز کو التفات کہتے ہیں. جیسے یعنی کہ وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پہلے ہے وہ جو فطرنی، جس نے بنائے، فطرنی جس نے مجھے بنایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پہلے غائب اور پھر مخاطب. اور پھر ایجاز مطلب ہے کہ مطلب مختصر، ٹھیک ہے نا. تو ایجاز جیسے عربوں کے ہاں وہ مطلب ہے کہ دو چار لفظوں میں، چھوٹے سے جملے میں ایسے ایسے معانی وضع کرتے تھے، ایسے ایسے مطلب ہے کہ لے کے آتے تھے کہ وہ الفاظ کم ہوتے تھے اور معنوی ان میں وسعت جو ہوتی تھی وہ معنی کے دریا بہا دیتے تھے. تو اسی طرح قرآن مجید نے بھی اعجاز کا پہلو اپنایا. یہ بہت بڑی خاصیت ہے. جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب 4 لفظ ہیں ٹوٹل، لیکن ایک پورا مطلب ہے کہ مضمون جو ہے زندگی کا، اور وہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں ضرب الامثال مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں نا، تشبیہ، استعارہ، ان سے بات کی وضاحت مزید ہوتی ہے اور کلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے، ندرت پیدا ہوتی ہے. تو جیسے عرب ضرب الامثال اور حکم ہم نے پچھلے ادب جاہلی میں پڑھا تھا کہ جوامع الکلم، حکمتیں اور ان کے یہ ضرب الامثال یہ ان کے ہاں مروج تھیں. جیسے وہ کہتے تھے کل الصید فی جوف الفرہ، کہ ہر شکار جو ہے وہ گدھے کے پیٹ میں ہے. یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو یہ ضرب الامثال جو وہ بولتے تھے، تو قرآن مجید نے بھی ان کا مطلب ہے کہ استعمال کیا. اس کے بعد حدیث نبوی ہے جو صدر اسلام کے ادب کا دوسرا بڑا مصدر ہے. تو حدیث نبوی مطلب ہے کہ مصدر ثانی ہے، اور اس نے کیا کیا کہ جو وظائف ہیں حدیث کے وہ یہ تھے کہ قرآن مجید کا جو اجمالی پہلو تھا اس کو تفصیلی بیان کرنا، جو مطلب ہے کہ جن میں تاکید تھی، جو مشکل چیزیں تھیں ان کو واضح کرنا، اور جو مطلق احکامات تھے ان کو مقید کرنا، جو عموم تھے ان کو مخصص کرنا، تخصیص العموم ہی. تو یہ حدیث کے بیسیکلی وظائف ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی وہی چیزیں ہیں کہ اس میں بھی اعجاز تھا کہ حضور نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ مستقیم ہو جاؤ. اور ان کو جوامع الکلم کا نام دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح حضور نے بھی مطلب ہے کہ ضرب الامثال، جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ صحابی کا نجوم، تشبیہ و استعارہ کا استعمال فرمایا، صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اور پھر کہا نا کہ المرأة كالضلع، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں حضور نے بھی ان تشبیہات و استعارہ وہ استعمال کر کے زیادہ خوبصورتی پیدا کی. تیسرا جو بڑا مصدر ہے وہ شعر جاہلی ہے. شعر جاہلی مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مخضرمین تھے، جنہوں نے ہم الذین ادرکوا زمن الجاہلیہ و زمن الاسلام. تو انہوں نے دیے ہیں یہ ارطا بن کعب الفزاری. تو یہ کوئی اتنے مشہور نہیں ہے. جو حسان بن ثابت ہیں، ابو الولید حسان بن ثابت، یہ انصار میں سے تھے، اور ان کا ینتمی الی قبیلہ الخزرج، خزرج اہل مدینہ سے ان کا تعلق تھا. اور یہ بڑے معتبر، اسلام سے پہلے غسانی جو شام کی سرحد پہ بیٹھے تھے، اہل روم کے جو وفادار تھے، ان کے ٹاؤٹ تھے ایک صاحب کے، یہ ان کی مدح سرائی کرتے تھے، یمنیوں کی بھی کرتے رہے. پھر جب اسلام آیا تو حضور کے جو مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں امبیسڈر تھے، حضور نے ان کو یہ بھی فرمایا نا کہ وجوہم ومعک روح القدس، کہ قریش کی حج بیان کرو تو آپ کے ساتھ روح القدس ہیں. تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے. انہوں نے کہا کہ دم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ دم کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، اور اس کی گواہی 5 وقت مؤذن جو ہے وہ اذانوں میں دیتا ہے. اور پھر وہ احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء، یہ بہت مشہور ہے. اس کے بعد ہے جی خنسا مشہور شاعرہ ہیں، اور اصل نام ان کا تماظر بنت عمرو ہے، اور مطلب ہے کہ اہل نجد میں تھی، بنو سلیم سے، بنو مدر کی ایک شاخ ہے بنو سلیم،
اس سے ان کا تعلق تھا، اور نابغہ زبیانی، جریر، بشار بن برد، ان سب لوگوں نے گواہی دی ہے کہ اس سے بڑی شاعرہ نہیں ہوئی پہلے۔ ایک عورت ہوئی ہے لیلہ اخیلیہ، کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے، لیکن خنسا کا مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کے کلام میں وہی حسن، وہی جاذبیت، وہی معیار جو زمانہ جاہلی کا تھا، زمانہ جاہلی کے شعراء کا، اور پھر اس نے مرثیے کہے، اس کو بھائیوں کا دکھ درد غم پہنچا تو وہ ایک ندرت چیز پیدا ہوئی اور یہ نقطۂ کمال تک پہنچی۔ تو اس نے اپنے بھائی سخر اور معاویہ ان کے مرثیے کہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جب یہ بنو سلیم اپنے قبیلے کے ساتھ حضور کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا، تو پھر جنگ قادسیہ میں اس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، لیکن یہ پھر اس نے کوئی غم دکھ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آتا ہے کہ اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھے شرف بخشا ہے ان کے شہید ہونے کا۔ تو یہ اسلام، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا کتنا فیض تھا، کہ جو عورت اپنے بھائیوں پہ پہلے روتی پیٹتی مرثیے کہتی، لیکن اب وہ شکر کاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی موقف الاسلام ہے شعر کے بارے میں، کہ شعر کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں۔ تو اسلام اس کو مطلقاً جید، صحیح یا غلط، فاسد نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ جو مطلب انما حارب الفاسد من مناہج الشعراء، شعراء جس منہج کو اپناتے ہیں نا، ایک مطلب ہے کہ شعر میں الفاظ کس طرح کے لے کے آتے ہیں، مضامین کس طرح لے کے آتے ہیں، اسلام یہ لیتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بل ان الاسلام ذهب الى ابعد من هذا حين اتخذ الشعر سلاحا من اسلحة الدعوة والجہاد، کہ اسلام نے تو شعر کو بطور اسلحہ، بطور آلہ استعمال کیا ہے دین کی دعوت اور جہاد کے لیے۔ تو اسلام کیسے اس کے مخالف ہو سکتا ہے؟ مخالفت کس چیز کی ہے؟ مخالفت ہے ان بری چیزوں کی، ان برے الفاظ کی، ان برے مضامین کی، ان برے اغراض کی جو یہ لوگ استعمال کرتے رہے۔ تو اسلام کا یہ ایک مختصر سا موقف آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسلام میں جو اسلوب تھا شعر کا، جب اسلام آیا زمانہ جاہلی میں جو شکلیں تھیں وہ بدل گئیں، اب قرآن مجید نازل ہوا، حدیث شریف ہوئی، تو حدیث میں، قرآن میں جو نئے نئے الفاظ مطلب ہے کہ وارد ہوئے، اخلاقیات کا درس ملا، تو اسلامی شاعری جو ہے اس صدر اسلام کی، اس میں وہی مضامین آئے، ٹھیک ہے نا، جو اغراض پیدا ہوئیں، یعنی کہ دعوت کے لیے اشعار کہے گئے، اسلام کے جو اخلاق تھے ان کو پھیلانے کے لیے، اور فتوحات اسلامیہ جو ہو رہی تھی ان کو اوصاف بیان کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں پھر مطلب ہے کہ اغراض شعر اسلامی ہیں یا اسلوب ہے۔ زمانہ جاہلی کا جو اسلوب تھا، یعنی اپنے اوپر فخر کرنا، حذف کہنا، مدح کرنا، اور عورتوں کی یہ تشبیہ، تغزل، ٹھیک ہے نا، گھوڑوں کے اوصاف، اپنے اونٹوں کے، بکریوں کے، قبیلوں کے، یہ ساری چیزیں ختم ہوئیں اور ان پہ قرآن و حدیث کی چھاپ لگی اور وہی چیزیں ان میں بیان ہوتی رہیں۔ یہ عصر اسلامی تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم عصر اموی کے بارے میں بات کریں گے۔